سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ادعونی استجب میرے بندے مجھ سے مانگ استجب میں تیرے مانگنا قبول فرماؤں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو کس محبت سے کس شفقت سے کس رحمت سے دعوت دے رہے ہیں کہ تم مجھ سے مانگ یعنی آپ یہ سوچیں کہ اس کے بعد کیا کسی بندے کو پریشانی رہنی چاہیے کیا کوئی مشکل اس کے سامنے ہونی چاہیے یا کوئی دشواری سمجھنی چاہیے کیوں کہ جو کہہ رہا ہے وہ مالک حقیقی ہے قادر ہے پروردگار ہے اس کے خزانوں میں تو کچھ کمی ہی نہیں کوئی آدمی بادشاہ تو نہیں ہے دنیا کا کہ جس کا جو خزانہ کم ہونا شروع ہو جائے گا یا اس کے سٹور میں کچھ کمی آ جائے گی یا مانگے اس سے تو اس کے پاس اس وقت موجود نہیں ہوگا یہ تو اللہ خالق ہے جو کہہ رہا ہے کہ لاچار مجبور بھی مجھ سے مانگے گا تو اس کی مجبوری کو دور کر دیتا ہوں سبحان اللہ وہ شدت کا مریض ہو کسی حالت میں ہو میری تفرجو کرے گا تو میں اس کے مرضوں کو دور کر دیتا ہوں شفا دے دیتا ہوں کوئی قرض خوار ہے ڈوبا ہوا ہے قرض میں پریشان حال ہے تو کوئی نہیں مجھ سے مانگتا میں اس کے قرضوں کو دور کر دوں گا کوئی بے اولاد ہے کیوں پریشان ہوتا ہے میری طرف پڑھ میں نے تو خود کہا ہے میں تجھے اولاد سے نواز دوں گا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی چیز حتیٰ کہ سوئی بھی انسان سے گم ہو جائے اور وہ اس کی طلب مانگ کر رہا ہو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے مانگوں میں تجھے وہ بھی دے دوں گا چھوٹی سے لے کے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز جو بھی اللہ سے مانگیں گے جتنی بھی مانگیں گے اتنی ہی اس کو عطا فرما دیتے ہیں تو اب تو کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں انسان کو الحمدللہ کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں کسی قسم کی بھی ساری پریشانیاں مشکلات یہ تو خود ہماری پیدا کرتا ہے کہ حقیقت میں اپنے رب سے مانگتے نہیں ہیں مانگتے بھی ہیں تو یقین نہیں ہوتا ہمارا یقین ہی ہمارا بہت ڈاما ڈول ہوتا ہے ہاتھ تو اٹھے ہوتے ہیں اللہ کی طرف مانگ بھی ہوتے ہیں اور دل کہہ رہا ہوتا ہے یار شاید نہ ملے
ایسے اس آدمی کی طرح اوپر تھا پہاڑ کے اوپر، پاؤں پھسل گیا اور اونچے پہاڑ سے نیچے گر رہا ہے، اتفاق سے ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی اس کے ہاتھ میں آ گئی. اب نیچے جھانک کے دیکھا تو کھائیاں تھی پہاڑوں کی، گرے تو آدمی پاش ہوئے، پتہ بھی نہ چلے اس کا. اب اس نے ٹہنی پکڑی ہوئی ہے، ادھر ادھر جھانک رہے. اب کیا کرے، بچے کیسے؟ پکار رہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، حتیٰ کہ پھر اس نے کہا بھی اللہ کو پکارو. وہ تو ایک مومن کی شان ہی ہے نا، کچھ بھی ہو جائے تکلیف میں اللہ یاد نکلتا ہے زبان سے، لاشعوری طور پہ نکلتا ہے. تو اس نے شعور یا لاشعور سے کہا اللہ تعالیٰ بچا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا اس کو کہ تو نے مجھے پکارا ہے. اس نے سنا کہ اللہ تو کون ہے؟ کہتا میں تیرا رب جسے تو نے پکارا، تو نے مجھے بلایا تھا. اس کو تو یقین نہیں تھا کہ یہ تو پتہ ہے دعا مانگوں میں دوں گا، لیکن ہمیں یہ کہاں یقین ہے. دنیا کے اسباب ڈھونڈتے پھرتے ہیں پھر بھی کہ اس سے مل جائے گا، اس سے مل جائے گا، یہاں سے ہو جائے گا. اس پہ یقین نہیں آتا کہ ہاتھ اٹھا دے آدمی اللہ سے مانگ دے. سوچیں ذرا. تو اس نے کہا تیرا رب ہوں، تو نے تو مجھ سے مانگا. کہا اچھا اللہ تعالیٰ تو مجھے بچا، میں تو مرنے والا ہوں. اچھا بچاؤں تجھے؟ کہتا ہاں اللہ تعالیٰ بچا مجھے. کہتا ٹھیک ہے میرا کہنا مانے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ مانوں گا، جو کہے گا مانوں. کیوں نہیں مانوں تیرا کہنا، تو میرا رب ہے، تیری بات تو میں نے ماننی. اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر ٹہنی چھوڑ دے، پکڑی تھی نا اس کو چھوڑ دے. چھوڑ دوں پھر تو سیدھا نیچے جاؤں گا. سوچ رہا ادھر جھانکا تھوڑی دیر سوچا. کہتا کوئی اور ہے؟ اس نے کہا بھائی اب تو کسی اور کو پکارو. یہ حال ہمارے اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جی ہمیں دے فلاں. ہر نماز کو توڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہیں، یہ نہیں پتا ہمیں. مولانا صاحب مانگ رہے ہیں، ہم خود مانگ رہے ہیں، مانگا کیا یہ بھی نہیں پتا. بہت آدمی کو دیکھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ دعا مانگ رہے تھے نا، دروازے کی طرف دیکھیں، اس آدمی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور فرض کے بعد نماز کی دعا مانگی جا رہی ہے. آپ خود مشاہدہ کر لینا، ادھر جھانک رہے پتہ ہی کیا دعا مانگی، کس سے مانگی ہے، کیوں مانگی ہے، پر اس میں تو ہاتھ. اور کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے کنیکشن دیا، ڈائریکٹ ڈائل ہے ہی کوئی نہیں بیچ میں، ڈائریکٹ ڈائل. جیسے کوئین آپ کو کہہ دینا جو کچھ تو نے کہنا نا یہ میرا نمبر ہے پر تم مجھے رنگ کر دینا. بتائیں کتنا حوصلہ ہو جاتا ہے آدمی کو. ہیں اور ٹھیک ٹھیک کیا بات آج جی بجلی نہیں آ رہی، میرے کچھ انتظام کر، فکر نہ کر. وہ کیا کرے گی؟ فون کرے گی، بجلی آپ کیا دے گی؟ آئے گی نہیں، کوئی نہ فون بھیج دیا. پھر کسی چیز کی ضرورت ہے جناب، کیا بات ہے فلاں جی میرا کام رکا ہے، کام تو کرا دیں. ٹھیک ہے کون سی ڈیٹ پر فلاں، بس ٹھیک ہے آؤ کام ہو جائے. ڈائریکٹ ڈائل. تو رب کریم ہم سے کہہ رہا ہے اردو نہیں، ڈائریکٹ نمبر دے رہا ہے ہمیں. نمبر دیا ہر انسان کو، چاہے کتنا گناہ گار. اللہ تعالیٰ نہ ماننے والوں کی بھی سن لیتے ہیں. تو ہم تو ماننے والے ہیں. شیطان کی سنی نہیں دعا اس نے، کس حال میں سنی؟ جلال میں تھے اللہ پاک، لیکن شیطان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خاصیت ہے. وہ جانتا تھا نا، بڑا عارف تھا وہ، اس کو پتا تھا اس وقت بھی مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے دے دے گا. کتنی بڑی بات ہے. حقیقت ہم تو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میں سب کچھ دے دیتا ہوں. اور دینے کے بعد مایوس کیوں ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ میں نے مانگا جی مجھے اللہ تعالیٰ یہ دکان چاہیے، دکان دے دو. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ یہ دکان سامنے بکری ہے، مجھے دکان دے دے، مانگ رہا ہوں. اور اللہ نے کہا دوں گا، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ دکان ہمیں نہیں مل رہی، کوئی دوسرا آدمی اس نے لے لی. اب ہمیں کیا ہوگا؟ شیطان آئے بس مانگ لے دعا. اور تو اگلی جب دعا مانگیں گے تو پھر ویسی مانگیں جیسے میں نے بتایا. کیوں کہ ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ میں یہ دکان مانگ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے نا، اور مجھے دکان نہیں ملی. یہ نقطہ سمجھ لیں ذرا، قیمتی بات ہے. یہاں سے داؤ چلتے ہیں شیطان کے، جو اللہ سے دور کرنا شروع کرتا ہے ان چیزوں سے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، اس سے انسان کو دور کرتا ہے. اور پھر منہ پہ ایسے کلمات لے آتا ہے کوئی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے آدمی. اتنا مایوس کر دیتا ہے. دیکھو یار ہم نے تو یہ چیز مانگی بھی تھی، ہم تو
کہا مولوی صاحب کہہ رہے تھے دعا مانگو مل جاتا ہے، اور ہمیں تو یار دیکھو میں نے تو جناب اس کا آیت کریمہ کا ختم بھی کرایا تھا، سورہ یاسین بھی ختم کرائی تھی، اور میں نے تو جناب تقسیم بھی کیا تھا، صدقہ بھی دیا تھا. وہ آدمی میں آج تک مسجد میں نہیں دیکھا نماز پڑھتے. پتہ ہے کتنا بڑا چکر دے رہا. وہی دکان اس کو ملی گیا، پتہ بھی ہے ہمارے بچے بھی ہیں یار، یہ گھر کے پاس مل جاتی تو کیا تھا. ابھی کو شروع ہوا تھوڑا، دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر. اللہ تعالی کی ایک صفت اور بھی ہے حکیم. وہ صرف ایک ہی صفت میں نہیں، اس کا حکیم بھی ہے نا صفت حکمت. اس سے بڑا کون ہوگا حق؟ مجھے اب ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ماں محبت زیادہ کرتی ہے یا اللہ؟ کروڑوں مائیں اپنے ہیں تو اللہ کی محبت کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو مانتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا. اب ماں کے پاس گیا، اماں جی ہاں مجھے 100 پاؤنڈ چاہیے. کیوں بیٹا؟ مجھے بس 100 پاؤنڈ چاہیے. اب وہ کیا کرے گی؟ جائے گی نکالے گی تو وہ بس ناراض، مجھے 100 پاؤنڈ چاہیے، میں بس مجھے 100 پاؤنڈ چاہیے، ابھی چاہیے مجھے، بس کیا نہیں مجھے چاہیے، بس نہیں دیں گی تو بس میں یہ کروں کھلا کروں. ماں ہے کیونکہ محبت ہے اس میں. وہ کیا کرے گی؟ چپ کے جا کے 100 پاؤنڈ نکالی، اپنے باپ کو نہ بتانا یہ پکڑو 100 پاؤنڈ. تو یہ کیا وہ اللہ سے مانگنے دکان دے، وہ تو دے نہیں رہا، ماں نے 100 پاؤنڈ دے دی. پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے زیادہ ماں سے بڑی. یہاں سنیں، ماں نے سوچا نہیں کہ میں 100 پاؤنڈ دوں گی، یہ جوا کھیلے گا یا کوئی گندے کام کرے گا یا کسی اور طرف جائے گا یا 100 پاؤنڈ سے کچھ اور حرکت کرے گا. اس نے اپنی ممتا کے اندر وہ 100 پاؤنڈ دے دیے. اب وہ 100 پاؤنڈ سے جو تماشے لگائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں دکان مانگ رہے ہیں. اب وہ حکیم ہے، وہ کہتا ہے اس شخص کو اگر میں یہ دکان دے دی، ان فیوچر جا کے بہت دیر کے بعد یہ دکان اس کو بہت نقصان دے گی، مصیبت میں پھنس جائے گا. اور یہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، حکمت ہے نا اس کے پاس، تو حکمت ہے. تو ہمیں حقیقت میں جو چیز مل نہیں رہی مانگنے کے بعد، وہ حقیقت میں اللہ کی اپنی حکمت سے ہمیں بچا رہا ہے ان باتوں سے. تو بجائے مایوسی کہ ہم اللہ کا شکر کریں اللہ تعالیٰ. اچھا دوسری طرف جو اللہ والے ہوتے ہیں، دعا مانگی وہ چیز نہیں ملی، ٹھک سجدے میں اللہ تعالیٰ کرے میں تو نے بچا لیا مجھے اس چیز سے. بہت 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 بڑی مثال ہے میرے پاس. یاد آ رہا ہے مجھے ایک شخص کا کہ دعا مانگتا تھا شادی کے لیے. تو جس شادی کے لیے لڑکی بات چلتی تھی، اس کے بعد دعا مانگتا اور کیا ہوتا، وہ پھر ٹوٹ جاتی تھی. حتیٰ کہ 7-8 شادی اس کی اس درخواست ختم ہوئی. اب مایوسی کتنی انسان کو ہو جاتی ہے. وہ خود مجھے بتا رہے یہ اسٹوری. تو کہتا حضرت ایسے ہوا کہ پھر میری آخر شادی ہو گئی. تو اب اسٹوری وہ جو تھی لڑکیوں کی، تو پہلی لڑکی کی طلاق ہوئی، دوسری کی طلاق ہوئی، تیسری کو جھگڑا ہوا، 7 کی 7 جو لڑکیاں تھیں ان کا حالات بہت ہی خراب ہوئے بعد میں جا کر. اب جو میری شادی ہوئی الحمدللہ 3 بچے ہو گئے، بڑے سکون کے ساتھ میں رہ رہا ہوں. حکیم ہے یہ. اللہ نے کہا نا استجب، مانگو میں تمہیں دوں گا. تو مانگنے سے بندے کو نہیں تھکنا چاہیے. نہیں مل رہا تب بھی مل رہا ہے الحمدللہ، تب بھی مل رہا ہے. کیونکہ ایک اتنا بڑا دھوکہ ہمارے پاس سے ختم ہو رہا ہے، اتنا بڑا دھوکہ ختم ہو رہا ہے کہ جس چیز کو ہم اچھا سمجھ رہا تھا حقیقت وہ تو زہر ہے میرے لیے. کتنی امیدیں بڑھ جاتی ہیں آدمی کی ہیں. اور جو لوگ بیچارے اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، بس وہ بالکل ڈاؤن. نماز بھی گئی تو اسی دن کے جناب سجدے بھی گئے، اور منرف ہوتے 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 ایسے ہوتے ہیں کہ استغفر اللہ، ان کی زبان سے کیا، ان کے جسم سے کیا، ایسی ایسی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں، اتنے شکوے و شکایت شروع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. لیکن دوسری طرف یہ حکم اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے، مانگو جو چاہے مانگو، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. لیکن جب بندے منگے مانو گے تو اس کو تو ہزاروں کروڑوں ماؤں سے بہتر ہے. وہ اس طرح جیب سے نکال کے نہیں دے دے گا، لیکن سوچے گا کہ اس کے لیے چیز صحیح نہیں ہے، اس کو یہ چیز نہیں دینی. نہ ملنے پر کوئی شکر ادا کرے انسان کہ اللہ تعالیٰ تیرا بڑا شکر ہے، یہ نوکری مجھے نہیں ملی بہت اچھا ہوا، یہ جاب مجھے نہیں ملا بہت اچھا ہوا. پہلے مانگنا ہے، پہلے مانگنی ہے اس چیز کو، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کوشش کرنی ہے. اور کوشش میں ناکامی جو ہے بالکل تصور ہی نہ کریں کہ ہماری دعا کی وجہ سے ہوا، نہیں، بلکہ کیا ہے اس کرم کی ذات ہے، اس ذات نے ہمیں بچایا ہے اس چیز سے، اللہ نے بچایا.
دیکھ لیں آپ, جہاز جا رہا ہے, ابھی روز مرہ کے قصے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ بھی گاڑی میں جا رہے ہیں, وہ بھی گاڑی میں جا رہے ہیں, ایئرپورٹ پہ اتفاق سے اس نے جو ٹیکسی لی تھی اس کا ٹائر پنچر ہو گیا, ٹھیک ہے, اور دوسرا جو جا رہا تھا وہ جناب ٹائر کو صحیح ہو جہاں چلا گیا. اب وہ بھاگا جا رہا ہے, اور جناب وہ ایک آدمی اگلا جو تھا سیٹ پہ بیٹھ کے اپنا بیٹھ گیا. وہ جب گیا بیچارہ لیٹ ہو گیا تو ان کا کھڑکی بند ہو گئی, سوری کان کو, جی خدا کے واسطے یہ امیدیں کر رہا ہے, مجھے جانے دیں, میرا بہت ضروری کام ہے, میں نے بہت سے قصے دیکھے ہیں ایسے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, تجربے کی باتیں کر رہا ہوں. اور پھر اچھا پھر گیا سفارش لینے ایئرپورٹ, یا کچھ کہو, وہ اسٹیشن آ گیا, اسٹیشن ماسٹر کیا ہوتا ہے, اسٹیشن جو مینیجر ہوتا ہے, کہتے جانے دو, کہتے جانے کیا, جب تو بک بھی کر لی ساری چیزیں, ہم نے سیٹ اندر ہے ہی نہیں اس کی, وہ سب تو کلوز ہو گیا جناب, سامان کیسے جائے گا, نکل نہیں سکتے. تو بڑا افسوس کر رہا ہے, یار میں کیسے واپس جاؤں, بہت, اور کیا جناب کب چائے پیا, یہ ہوا, جہاز فلیش اڑتا جا رہا ہے. آدھے گھنٹے بعد پتہ چلتا ہے کہ جہاز کا انجن فیل ہوا اور جتنے مسافر تھے سب ختم ہو گئے. وہ انسان جو آپ کیا کرے گا مجھے بتائیں, شکر اللہ کرے گا نہیں کرے گا؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے بندے کا تعلق. یہ اللہ نے جو کہا کہ دعا مجھ سے مانگو, حقیقت میں کیا ہے اس کے پیچھے, نہ مانگو تب بھی دیتا ہوں, تو بڑی کریم ذات ہے. اس کو وہ تو ہر حاجت کو جانتا ہے, اس کو کیا چیز کا نہیں پتا. لیکن یہ جو سسٹم اس نے رکھا ہے, یہ اس لیے رکھا ہے کہ ان کا کانفیڈنس میرے پہ آ جائے, میری صفات کو یقین کر لیں یہ لوگ کہ میں رب ہوں اور اتنی صفات کا مالک ہوں, اور تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. جو تم نہیں جانتے میں وہ جانتا ہوں تمہارے بارے میں. ایسا ریلیشن کریٹ ہو جائے میرے اور اس بندے کے درمیان, اللہ پاک کہتے ہیں جب یہ ریلیشن, ایسا رشتہ اور ریلیشن کریٹ ہو جاتا ہے, پھر وہ بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے, اللہ کا دوست بن جاتا ہے. پھر اس کے رمز اور کنایے پہ عمل کرتا ہے. سبحان اللہ, اس کے اشاروں کو سمجھتا ہے, اپنے رب کے ہر اشارے کو سمجھے گا. لوگ پریشان ہو رہے ہیں, وہ خوش ہو رہا ہوگا مصیبتوں میں. سبحان اللہ, وہ اس کو اشارے کو سمجھ رہا ہے کہ اس میں اللہ کا اشارہ کیا ہے, اس حادثے میں کیا اشارہ ہے, اس واقعے میں کیا اشارہ ہے, مجھے نوکری سے نکال دی اس میں کیا اشارہ تھا, چلتا کام ختم ہو گیا اس میں کیا اشارہ تھا, مجھے سیٹ نہیں ملی اس میں کیا اشارہ تھا. وہ تو رو رہا تھا, لیکن اگر کوئی اور اللہ والا تھا تو بڑا خوش ہوتا کہ ابھی رزلٹ نکل آئے گا انشاءاللہ, اللہ نے مجھے بچایا, میں ٹھنڈ ہو کے آرام سے چائے شے پی کے واپس گھر جاتا ہوں, سوؤں گا. واقعات زندگی ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ ڈیولپ کریں ہم اپنے آپ کو, اللہ سے تعلق کو. یہ تزکیے کی مجلس ہے, اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, روحانی ایک ماحول ہے تو اندر کی بات کر رہا ہوں. اتنی کمی ہے ہمارے میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کی, اتنی کمی ہے کہ ہم بھاگے برباد ہوئے پھر رہے ہیں اپنوں میں, اپنی ہی زندگی کے اندر, اپنے اندر ہی ہم اتنے برباد ہو چکے ہیں, کیونکہ اپنے رب پہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے. کہتے بہت ہیں اللہ کو یہاں مانتے ہیں, اللہ کو جانتے ہیں, لیکن نہ اللہ پہ ہمیں یقین باقی ہے, وہ اسی طرح ہے, کوئی اور ہے, وہ حساب ہے ہمارا. اگر کام ہو گیا تو اللہ کو مان لیا, فرض کو اگر ہو گیا نا, ہم نے دعا مانگی بیٹا دے دے, بیٹا ہو گیا, بہت سی, پھر تو اللہ اللہ اللہ, پھر تو جو اللہ کے وارے نیارے جا رہے ہیں, پھر کیا پاس نہیں. یہ حال ہمارا ہے, یہ کوئی تعلق ہے, یہ تو خود غرضی نہیں انسان کے اللہ کے ساتھ. دے تب بھی راضی, نہ دے تب بھی راضی. محبت اس کو کہتے ہیں کہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں, جو تیری رضا ہے وہ ہماری رضا ہے. بس ہمیں نہیں دیکھنا یہ تکلیف آ رہی ہے, مصیبت آ رہی ہے, پریشانی آ رہی ہے, حالات آ رہے ہیں, سب کچھ آ رہا ہے, ہم نے لینے ہی نہیں کسی کا سہارا. اتنا بڑا سہارا تم نے دے دیا کہ بس ہاتھ اٹھاؤ میرے پاس آ جاؤ, اپنی فریادیں میرے سامنے پیش کر دو. اس کا ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے حقیقت میں, کہ جیسے جاتے ہیں نا کسی آفس میں, بھائی ہم نے کوئی کلیم کرنا ہے کسی مکان کا یا کسی چیز کا پلاٹ کا کلیم کر رہے ہیں, تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, فٹافٹ جائیں گے جہاں عرضی لکھیں گے, عرضی لکھ کے اپلیکیشن لکھیں گے, اپلیکیشن لکھ کے نا, ٹھیک ہے نا, وہ ہم دے دیں گے, جی ہماری اپلیکیشن ہے, یہ ہمیں پلاٹ چاہیے سو. تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, پھر سفارشیں ڈھونڈتے ہیں, یہ پلاٹ ہمیں ملے, فلاں ملے. تو اللہ تعالیٰ کی حضور ہے کہ ہمیں اپنی گزارش جیسے عرضی لکھتے ہیں نا, ایسے اللہ کی طرف پیش کر کے بھول جاؤ پھر, کہ وہاں کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں, عرضی آپ کی پہنچ گئی ہے, اس خالق تک پہنچ گئی ہے, بس ختم. اس کی مہر لگنے کی دیر ہے, کام بن جائے گا. ملے یا نہ ملے, دونوں حالت میں وہ کوئی ایسا
ایسا آفس نہیں ہے کہ جو رجسٹر آپ کے نیچے دب گیا ہو اور کسی کو مل نہیں رہی ہو، پیسے دیں یا نکال تو دو میرا فارم یار، ایسے ہوتا ہے نا ہمارے ملکوں میں، بڑی مہربانی ہو کہ نہیں جی وہ تو بہت نیچے فائل میں چلے گی، صاحب آئیں گے تو پھر موڑ لگے گی. وہاں کچھ نہیں، وہاں تو کوئی بڑے سے بڑا فرشتہ بھی پر نہیں مار سکتا اس کی بارگاہ میں. ڈائریکٹ جاتی ہے دعا، اس کے حضور میں پیش ہو کھڑی ہو جاتی ہے بندے کی دعا. یار اب میں اس بندے کی دعاؤں تیرے سامنے کھڑی ہوں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے قسمت اس کی اپنی حکمت کے مطابق اس کی پوزیشن کے مطابق وہیں فیصلہ فرما دیتے ہیں اسی وقت. جو فیصلہ آ رہا ہے ہمیں اس پہ کیا ہونا ہے، چاہے آئے ملے نہ ملے لے جو کچھ بھی ہے. ہم نے عرضی پیش کر دی تھی، ہاں عرضی نہ پیش کریں وہ تو حماقت ہے نا. اسی لیے اللہ نے کیا کہا مجھ سے مانگو دونی، یہ عرضی ہے تو ہم دیتے ہیں اللہ کے حضور. کتنی بڑی چیز ہے دعا مجھے بتا. اور اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ سب سے زیادہ جو مجھے پسند ہے چیز بندے کی، سب سے زیادہ بندے کی جو مجھے چیز پسند آتی ہے، یہ ادا مجھے بہت ہی پسند آتی ہے کہ بندہ گھبرا کے ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کے پھر رب سے کہ یا اللہ مجھے تو یہ دے دے بس. سبحان اللہ. کہ اتنی وقت اس کے مقابلے کسی چیز کی وقت ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نزدیک. کیوں کہ اس بندے کو مجھ پہ کتنا یقین ہے کہ یہ دے سکتا ہے. نہ اس نے مجھے دیکھا ہے، نہ اس کے پاس کچھ چیز ہے، نہ کچھ ہے، لیکن اتنا یقین ڈیولپ ہو گیا کہ وہ یقین کر رہا ہے کہ اللہ سے میں مانگوں گا تو مجھے دے دے گا. تو اللہ بہت راضی ہوتے ہیں بندے سے کہ دیکھو میری طرف آیا، کسی کی طرف نہیں گیا، کسی بت کے آگے نہیں گیا، کسی دیوار پہ نہیں کھڑا ہوا، کسی چاند کو دیکھ کے یہ دے دے گا، کسی سورج کو دیکھ کے یہ دے دے گا، کسی بندے کو دیکھ کے یہ دے دے گا، کسی کے پاس نہیں جھکا، کسی بادشاہ کے پاس نہیں گیا، سیدھا بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس پہنچا ہے. کتنا بڑے اور بہادر بندہ ہے. اگر آج یہی بھی ہم کام کر لینا تو عالم اسلام کی زندگی بدل جائے، عالم اسلام کی زندگی بدل جائے، کم سے ختم ہو جائے، اس میں ہمارا کانفیڈنس آ جائے، ہمارا توکل لڑا ہو جائے، پانچ پاؤنڈ میں ہمیں زندگی گزارنے کا شعور آ جائے. الحمدللہ ہم اس پر نہ اس پہ ہماری زندگی ڈپینڈ نہیں کرے گی کبھی بھی. ہمارا اتنا پیسہ ہو تو ہم یہ کر لیں گے، اتنا مال ہو تو ہم یہ کر لیں گے. اگر یہ تعلق اللہ کے ساتھ ڈیولپ ہو جائے تو یہ ہمارے ذرائع نہیں رہیں گے اللہ کے فضل سے. اس پہ ہمیں یقین نہیں ہوگا، بلکہ یقین کیا ہوگا اس کی ذات والا ہوگا. میرے حضرت رحم اللہ سے پوچھتے تھے نا جب کہ حضرت آپ حج پہ جا رہے ہیں تو حضرت مسکراتے تھے. حاجی شام کی روٹی نہیں مجھے ملی، مجھ سے پوچھا حج پہ جا رہے ہو، حج پر وہی لگتا ہے 1 لاکھ روپیہ لگتا ہے، اور مجھ سے کہہ رہے حج پہ جا رہے ہو، حج پہ تو دن بھی 3-4 ہفتے جاتا ہے، 1-2 مہینہ پڑا ہے، اور پاکستان کا معاملہ ہے، پھر پاسپورٹ بنانا، پھر پتہ نہیں کیا کیا بنانا، یہ چلتی ہیں چکر ہے. تو حسن مسکرا دیتے تھے، بس کچھ نہیں کہتے تھے. تو پوچھنے والا بھی چپ ہو جاتا کہ جاتے تو ہر سال ہیں، یہ کیا مطلب ہے. اس کا بھی ایک واقعہ سنا دوں اپنے حضرت کا آپ کا، یہاں مجھے یاد آ گیا ایک قصہ. اللہ والوں کے تعلق کیسے ہوتے ہیں، قریب ترین انسان حضرت. تو ایک دفعہ اڑ گئے جا کے مدینے میں، کہتے اب تو میں نے جانا ہی نہیں، پیشے مجھے کوئی پکڑ لے میں نے تو یہاں ماننا ہے. ہم نے کیا اللہ والے بس محبت ہوتی ہے. تو ضعیف آدمی بالکل ضعیف، بس سلام کرتا ہوں میں نے بھیجا. تو حضرت دوسرے جو ساتھی تھے آئے تھے حضرت صاحب، حضرت صاحب تو نہیں جا رہے. کہتا نہیں میں نہیں جانا، میں تو اب یہیں رہنا ہے مدینے سے چھوڑ. لو جی صبح شاہ کے بعد حاضر ہو گئے روزہ پر. اللہ نبی پاک جب سب جاتے ہیں جیسے اللہ ان کو جانا کا عجیب ہی ہوتا ہے ماشاء اللہ. تو جا کے جس طرح ان کا طریقہ ہوگا کوئی بات کی تو وہاں سے جواب آنا شروع ہو گیا نبی پاک کا. تو کہنے لگے جی ادھر سب حضرت فرما رہے ہیں کہ جی میں تو غریب آدمی ہوں، نہ میرے پاس پیسہ نہیں ٹکا، مشکل سے میں آج دفعہ بھی آیا ہوں. تو یا رسول اللہ میں نے اب نہیں جانا، میں نے یہاں مدینہ منورہ رہنا ہے. تو مہربانی فرمائے مجھے اجازت دیں، میں چھوڑ نہیں سکتا مدینے کو. وہ کیا عاشق آدمی تھا. ادھر سے جواب آتا ہے علی مرتضیٰ تو ہمارا کام کر جا کر وہاں. سبحان اللہ. تو ہمارا کام جا کر گھر جو ہم نے تجھے دیا ہے یہ میرا وعدہ ہے کہ ہر سال تجھے میں بلاؤں گا. یہ ہے تو وہاں سے حاضر دے کے آ رہے ہیں ہمارے حضرت، بڑے خوش آ رہے ہیں، چہرہ سرخ. تبھی چلو چلتے ہیں بس اب
حضرت ابھی تو آپ کہتے میں جانا ہی نہیں, اور چیخ پکار دی, سب بڑے حیران. کہتے نہیں اب نہیں رہنا, انشاءاللہ بھاج پہ آئیں گے اس سال بھی. تو یہ دیکھنے میں آتا تھا, یہ میں نے بھی دیکھا جب تک صاحب سے کئی سالوں تعلق رہا اللہ کے فضل سے, نہ پیسہ. اب میں خط بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں, میں کبھی پوچھ بیٹھتا تھا حضرت میں نے یہاں سے جانا ہے تو مجھے ارشاد فرمائے, حکم فرمائے تاکہ میں پہنچ جاؤں. تو پھر وہ وہاں سے ان کا خط میرے پاس میں پڑھتا ہوں روز, اس میں لکھتے تھے کہ میاں کیسی بات کرتے ہو, میرے پاس کہاں پیسہ, کہاں سے پاسپورٹ بنا ہوا, کہاں سے پیسہ آئے گا, اور تم کہے جا رہے ہو کہ تم آپ تشریف لا رہے ہیں نہیں لا رہے. بھائی میرا کچھ پتہ نہیں, میں ہوں. ہاں اگر میں آ گیا تو پھر مجھے وہاں مل لینا. وہاں ہوں گا, میں محلہ درویشہ میں ہوں گا مدینہ میں, عبدالغفور مدنی کے پاس ہوں گا, تو وہاں سے آ کر تم مجھے مل لینا اس جگہ پر. تو دونوں باتیں آ گئی نا, وہ تو تھا. اور بالکل ایسے ہی ہوتا تھا. وعدہ کس کا تھا؟ شادی کے مستوق کا وعدہ تھا ایک درویش سے. خالی بیٹھو, بڑے مزے سے بیٹھے ہوتے اور مسکرا ہوتے. وہ دیکھ کوئی پاسپورٹ لے کے آ رہا ہے, کوئی ویزا لے کے آ رہا ہے, کوئی ٹکٹ بنا کے آ رہا ہے. ہم سب سے پہلے پہنچے ہوتے تھے وہاں. تو بھائی بات یہ ہے کہ وسائل اپنی جگہ ہیں انسان کے, لیکن جب تعلق اللہ کا بن جاتا ہے, اللہ صاحب بن جاتا ہے, تو سب سے بڑا وسیلہ جو ہے, یہ بھی وسیلہ ہے, سب سے بڑا وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بنائے اسباب نہیں ہوتے, بلکہ کیا ہے اللہ نے جو ہمیں وسیلہ دیا وہ کیا؟ دعا کا ہے. وسیلہ ہے نا ہمارا دعا کا. اللہ وہاں کو تو ایک ہی وسیلہ ہے, پیسہ بھی نہیں, کچھ نہیں, ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور تو ہمارا وسیلہ ہے, اب تو ہماری اس دعا کو پورا کر. وہ کبھی آدمی پریشان رہے گا, اس کو کہتے ہیں توکل. جو ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں, جانتے ہی نہیں, وہ کتوں پھرتا ہے بھاگا ادھر ادھر ادھر, اس کو کسی بات پہ امید ہی نہیں ہوتی جب تک اس چیز کو نہیں دیکھ لیتا جس چیز کے لیے وہ ہے. اس کو اگر 100 پاؤنڈ چاہیے, 100 پاؤنڈ جب تک نہیں دیکھ لے گا نا, وہ کہے گا میرا کام تو بس, میں تو برباد ہوں, مجھے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ہونا ہی 100 پاؤنڈ میں تھا, وہ 100 پاؤنڈ ہی نہیں ہوتے, میرا کام کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر. پاؤنڈوں سے نہیں ہوتا, دعاؤں سے ہوتا ہے, دعاؤں سے ہوتا ہے. آج یہ آپ دیکھ لیں کہ سبحان اللہ, ایک درخت کے نیچے ایک درویش نے بیٹھ کے ایک مدرسہ بنایا تھا, کالا کالا رسول اللہ کا. کس کے نیچے بیٹھا تھا؟ ایک درخت کے نیچے, ٹاڈی کے درخت تھا. کیا اس کو پتا تھا کہ پوری دنیا کے اندر اس کا نور پھیلے گا؟ سبحان اللہ. اور توکل انتہائی نہیں اس کی. اسی جگہ خود ہی کام چلتا رہا الحمدللہ. کیا کیا نور ہے وہ تو آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر الحمدللہ. تو یہ نشانی ہے ہمارے پاس. ان لوگوں کی کیا چیز تھی؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق اتنا زبردست تھا کہ وہ کہتے تھے ہاتھ اٹھانے کا ہوا نہیں بات ہی. اب وہ نہ ہونے والی ہوا ہے کام, وہ بھی ہو گیا ہے, نہ تو نہیں ہوا نا, وہ ہو گیا کہ بچا لیا ہمیں اس چیز سے. یہ کام نہیں ہو سکتا. درخت کے نیچے بیٹھ کے انہوں نے اپنا الحمدللہ شروع کر دیا. انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ ہوگا, فلاں ہوگا, یہ چیز فلاں ہوگی, تو کوئی چیخ پکار ہے ہی نہیں کسی قسم کی. کیوں کہ کام تیرا کرنا, تو نے مجھے سے کیا تعلق ہو یا نہ ہو, پتہ نہیں. یہ دعا کیا کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ سب سے بڑی چیز جو اللہ کو پسند ہے کہ مجھ پہ توکل کرو. حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے تو بہت ہیں ہم, ہیں ابھی توکل بھی اتنا ہونا ہمارے پہ, وہ توکل تو نہیں اور کوئی ہے, ہم تو اسی کام پہ رہتے ہیں. جب ایک جگہ سے اللہ سے دعا تو مانگتے ہیں, دعا مانگ کے آئے, چلو یار اس سے بات چلتے ہیں, اس کے پاس سے تعویذ لے لیتے ہیں, اس سے دعائی کرائی لیں. ابھی تو تم دعا مانگ کے آ رہے ہو, اس رب سے دعا مانگی ہے, تو تم دوسری طرف جھک رہے ہو, عامر کے پاس جا رہے ہو, اس سے کام کرا رہے ہو. کسی جن کی کیا مجال کہ آپ دعا مانگے اللہ تعالیٰ نہ نکال دے, اور نہیں نکالنا تو اس میں بھی اللہ کا فضل ہے کچھ. وہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو صبر کتنا ہے. اگر یہ آسائش ہی چاہتے ہیں اپنے رب سے کہ ہر چیز بڑی صحت بنی ہو, جناب کوئی بیماری بھی نہ لگی ہو, اور 3 روٹیاں کھا رہا ہو, اور صبح دودھ کا گلاس پی رہا ہو, اور پورے جناب شہد کا ایک پورا چاٹ جاتا ہو, وہ کیا کہتے ہیں اس کو جار چاٹ جاتا ہو, 3 انڈے کھاتا ہو, اس کی یہ لائف پسند ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کچھ بیمار کر دے, پریشان کر دے, تو وہ پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے, اس چیز کو گوارا ہی نہیں, اس کے لیے پریشان ہوتا ہے. یہ تو بات نہیں بنی. بات تو یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھ رہا ہے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اگر مانگنے کے باوجود نہیں دے رہا, اس میں بہتری ہے ہماری الحمدللہ. ہمیں اتنی بڑی ہو جائے, اتنا پسند ہو جائے, وہ رنگ اتنا پسند ہو جائے. دیکھا نا حضرت ایوب علیہ السلام کا کیا انداز تھا, کیڑا گرتا تھا اٹھا کے جسم پہ ڈال لیتے تھے, یہ بیچارہ کھائے گا کہاں سے. سبحان اللہ. کیونکہ راضی تھے اس بات پر کہ کیوں, یہ حال تیری طرف سے مولا, تو راضی, مجھے مزہ آ رہا ہے اس چیز میں,
بڑا لطف آتا ہے. کوئی محبوب ہو نا آپ کا ساتھ بیٹھا ہو, عشق کیا ہو کبھی کسی لڑکی سے, وہ چٹکی کاٹے نا, آپ کہیں ذرا اور زور سے کاٹ, بڑا مزہ آ رہا ہے. کوئی میرے سے کاٹے نا تھپڑ مارتا ہے, کیا کر رہے تو چٹکی کاٹ رہے زور سے, دھکا کیوں دے رہے, یہ واقعہ ہے. اور چٹکی کاٹی جا رہی, ناخن چبائی جا رہی, واہ کیا نشہ آ رہا ہے. جیسے ٹیکا لگ رہا ہے نا, نشے کا ٹیکا لگتا ہے اس کو. کیوں کہ اس کے اندر کیا کنیکشن ہے, محبت کا کنیکشن ہے. تو اللہ والوں کو جب محبت کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اس کو چٹکیوں میں مزہ آتا ہے. سبحان اللہ. دردوں میں نیند آتی ہے, کیا مزہ آ رہا ہے, سرور آ رہا ہے, مولا تیرا کرم ہے. سبحان اللہ, کیا جھونکے پڑ رہے ہیں واقعی. لیکن اس وقت جب آدمی کا توکل اللہ پہ پڑ جائے گا, دعا کتنی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے, کیا تعریف کی ہے دعا کی حدیث میں. دعا جو ہے جناب مومن کا ہتھیار. اللہ اکبر. ہتھیار, ہتھیار کہتے ہیں ویپن جو بچانے والا ہوتا ہے. کہ دنیا کی کوئی پریشانی, کوئی مصیبت, کوئی دشمن, بڑے سے بڑا دشمن بھی آ جائے اس دنیا کا, اتنا بڑا دشمن آ جائے, پھر انہوں کے باپ بھی آ جائیں, اگر آپ کے پاس پروٹیکشن ہے, کوئی اب بہت بڑا شیر آ رہا ہے لیکن آپ ہنسیں گے, دیکھیے کیونکہ شیشے کا آپ کے پاس وہ بنا ہوا ہے, کیا کہتے ہیں, دروازہ ہے, اور دروازہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, آپ ہنس رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں پنجے, گھبرائیں گے آپ. مومن کی یہی شان ہے, فرمایا مومن کا ہتھیار ہے, بڑی بڑے کھڑے ہیں اڑاؤ, اور آپ کے پاس کیا ہے, دعاؤں کا ہتھیار ہے. جس وقت حملہ کیا نا تتاریوں نے, ہلاکوں نے کسی نے, اور اینٹ سے اینٹ بجا دی, تو دنیا تباہ ہو رہی تھی, برباد ہو رہی تھی, مر رہی تھی, قتل ہو رہے تھے, سب گرے تھا. ایک درویش اٹھا, امام جرسی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کیا کام کیا, وہ بیٹھ گئے ایک کمرے کے اندر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اے میرے مولا, اللہ کے حضور وسیلہ دیا نہیں بھاؤں گا کہ تجھے سب سے زیادہ محبوب مجھے پتا ہے کون ہے, میں جانتا ہوں, جس کے لیے تجھے کائنات بنائی ہے وہ تیرا رسول ہے, ہر ادا تجھے اس کی پسند ہے. تو کہتا ہے کہ میں بہت کمزور آدمی ہوں. وہ درویش کہتا ہے میں تو بڑا درویش کمزور آدمی ہے, باہر بالکل فوج آ چکی ہے اور لوٹ مار مچ چکی ہے, تباہی ختم ہو چکی ہے, ہمارا سب ختم ہو گیا ہے. اب میں ایک قلعے میں بند ہونا چاہتا ہوں, اور مجھے پتا ہے اس قلعے میں جو آ جائے گا وہ اس کو کوئی بال بھی بیگا نہیں کر سکے گا. اب میں سہارا لیتا ہوں تیرے حبیب کا, اور میں وہ کتاب لکھتا ہوں, وہ کلمات لکھتا ہوں جو تیرے حبیب کی سنتوں میں سے ہیں. کتاب لکھی حسن حسین پر, جانتے ہیں کتاب, کہتے ہیں جیسے ہی وہ کتاب ختم ہوئی دشمن جا چکے تھے شہر چھوڑ کر. کون سا ہتھیار تھا مجھے بتایا. ہمارے پاس تو یہ ہتھیار ختم ہو گیا آج. نہیں بات سمجھے میری, آئی بات سمجھے, یہ ختم ہو گیا. ہتھیار ہی نہیں تو جو چاہے آپ کو مار دے, کوئی بھی آئے, کوئی دشمن آ جائے, کوئی شیر آ جائے, کوئی گیدڑ آ جائے. جب آپ کے مکان میں دروازے ہی نہیں ہیں تو کوئی بھی آ کے آپ رات کو مار دے گا. بے شک آپ کتنے چار کمبل لے کے لیٹیں کہ کوئی نہیں مارے گا. وہ تو اندر آ کے دروازہ کھلا ہے, آپ شیر آ جائے گا, پگڑ آ جائے گا, آئے گا نہیں آئے گا. ہتھیار اللہ کیا کہتا ہے, مومن تیرا ہتھیار میں نے بنا دیا. کیا چیز ہے وہ, رات ہوئی دعا مانگی آپ نے اللہ سے, اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھنا. سب سے بڑا گارڈ ہے یہ, سب سے بڑا گارڈ ہے. بجز اس کے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں, اس سے اونچا درجہ دینا چاہتے ہیں, تب تو موت واقع ہو جائے گی. لیکن یقین کیجئے یہ تجربے کی باتیں بتا رہا ہوں, جو بزرگوں کے تجربے کی باتیں ہیں. ہلی اندھے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں پتہ نہیں کون لوگ کھڑے ہیں پستول لیے, بندوق لیے, ہم تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. چلو آگے مارو, کہیں نہیں مار سکتے. اس آدمی کو کیسے ماریں, پتہ نہیں بڑے بڑے آدمی کھڑے ہیں ہتھیار لیے, ہم تو نہیں جا مار سکتے اس آدمی. وہ کیا ہے, اس نے اللہ سے دعا مانگ کے سو گیا تھا. اس لیے سب باتیں کر رہا ہوں کہ میں تو بہت کمزور آدمی ہوں, آپ تو نیک آدمی ہیں, صالح ہیں, ماشاء اللہ اللہ والے ہیں, نیک لوگ ہیں, ذاکر ہیں. میں تو ایک کمزور آدمی ہوں, تو اپنے آپ کو تقویت دے رہا ہوں میں کہ ہم دعائیں مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے. کسی چیز پہ بھروسہ نہ کریں, جس چیز پہ اللہ نے کہا ہے بھروسہ کرو, اس پر بھروسہ کو نہیں کرتے ہو. اس پہ کیوں نہیں بھروسہ کرتے ہو؟ اللہ نے تو ہمیں کہا تمہارا ہتھیار ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے آگے میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا. اور دوسری چیز دیکھیں کیا بات کی اللہ تعالیٰ نے دعا کے بعد, دین کا ستون ہے. کیا ہے ستون, سمجھتے ہیں؟ جیسے یہ مسجد میں 2 کھمبے سے لگے ہیں, آدمی کہیے کیوں نہیں کو ہٹا کیوں دیتے, جی یہ تو ستون ہی ہٹائیں گے تو پوری بلڈنگ تھک سے نیچے آ جائے گی, یہ کہیں گے نا لوگ ہمیں, ہے نا. اسی طرح دین کا ستون جس پہ ہمارا دین کھڑا ہے, وہ کیا چیز اللہ نے بتائی, وہ تمہاری دعا ہے.
دعا ہی اس نے تمہارے دین کو سپورٹ کیا. آپ سمجھے بات اس کو کیوں؟ فرمایا کہ دعا کا مطلب کیا ہے کہ اپنے رب پہ توکل. یہ دعا کے ساتھ اگر تمہارے میں توکل ہوگا تم دعا اللہ سے ہی مانگو گے. جب توکل نہیں ہوگا تو تمہاری نگاہیں دوسری طرف جائیں گی, دوسروں پہ یقین ہوگا, دوسری باتوں پہ تم پکے رہو گے. تو جس نے دعا پہ توکل کر لیا تو وہ تمہارے دین کا ستون بن گیا. کسی حالت میں وہ دین تمہارا برباد نہیں ہو سکتا. جو قوم دعا مانگتی ہے, جو امت دعا مانگتی ہے, جو انسان دعا مانگتا ہے, الحمدللہ وہ کامیاب ہوتا ہے ہمیشہ. شیطان اس پہ دھوکہ نہیں دے سکتا, اس کو فرغلا نہیں سکتا کہ آج تیری روٹی نہیں ملی, آج تیرا یہ ہو گیا, فلاں تیرا یہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا. ہر وقت وسوسے چلتے ہیں شیطان کے دماغ میں, 24 آورس کی مشینیں چلتی ہیں, ہر وقت چلتا ہے. تو جب انسان کا ستون ہے جو دعا کا ہوگا, جب بھی کوئی بات ہو رہی ہے, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم بس دن میں ایک دفعہ دعا مانگو. ہم کیا کر لیتے پھر بتاؤ؟ بس ایک دفعہ مانگنی ہے, اور وہ بھی کس وقت مانگنی ہے کہ جس وقت 2 بجے رات کے مانگنی پڑنی تھی. سب جاگ رہے تھے 2 بجے دعا مانگیں گے, ٹھیک ہے نا. میرے مولا نے کیا کہا, ہائے ہائے کیا بات کہ جہاں بھی ہو, جس حالت میں ہو, جدھر بھی کھڑا ہو, میں یاد آ جاؤں تو ہاتھ اٹھا دے, ہاتھ اٹھا دے, اس کے ساتھ تیرا کام بن گیا. کچھ بھی شرط ہی نہیں, اللہ کے فضل سے ہاتھ اٹھا دے, بس میں تیرے قریب ہوں, چہرے کے ساتھ اللہ قریب, میں تو منتظر ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو واضح دے رہا ہوں, مانگو. سبحان اللہ, کیا ہے ہم بیوقوف انسان ہیں خدا کی قسم. یعنی اس سے زیادہ مفلس انسان کوئی ہوگا ذہنی طور پر جو آج ہم ہیں. یہ کیا ہے, دوسری چیز کیا ہوگی, دین کا ستون ہے کہ دین بچے ہی تمہارے سے. وہ کوئی دین, جس آدمی کے پاس اپنے رب کا توکل نہ ہو تو مسلمان ہے. ہنسی آتی اس بات پہ. یعنی ایسی کہ جس گاڑی کے اندر پیٹرول نہ ہو, میں اس کو چلاؤں, وہ چلے گی گاڑی, میں کہوں چلاؤ, ہنس دیں گے نا لوگ. کہتے ہیں بیوقوف ہے کہ پیٹرول ہے نہیں, گیج دسا ہے, اور کہتے ہیں جی گاڑی چلاؤ. جناب اس میں پیٹرول تو ڈالو, کہتے نہیں چلاؤ. یہ ہمارا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل نہیں ہے, اور ہم کہتے ہیں بس ہم تو پکے ہیں, ہمارے کام کیوں سیدھے نہیں ہو رہے. اپنی گاڑی کو چلانا چاہتے ہیں, زندگی کی گاڑی کو. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سچ آ رہا ہے بھائی. جب تک توکل اللہ پہ نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا؟ تو دعا کیا ہے؟ توکل سکھاتی ہے انسان, ستون ہے دین کا. بغیر پیٹرول کی گاڑی نہیں چلتی. ہے اس سے اگلی ایک اور بات کہی ہے دعا کے بارے میں. وہ کہا کہ یہاں دعا جو ہے زمین و آسمان کا نور ہے, لائٹ ہے. کیا خوبصورت ہے دعا کرتا ہے. یہ کیسا ہے؟ یہ نور کس قسم کا ہے؟ لائٹ آسمان پہ چلتی ہے. یہ لائٹ کون سی ہے؟ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایمان کی روشنی ہے جو ملتی ہے اس کے ساتھ. یہ تعلق بن جاتا ہے ایسا. میں چل رہا ہوں نا, جس سر پہ لائٹ چلتی ہے نا, جیسے سبحان اللہ روحانی لائٹ چلتی ہے. وہ کیا ہے؟ تعلق باللہ, اللہ کا جو ہوگا وہ اس کی روشنی بن جاتی ہے, ایمان کا نور بن جاتا ہے. نور ایمان کا جو اندر اس کے یقین کا نور ہے, اس بندے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اللہ کے ساتھ. کتنے کمزور ہے, محسوس ہو رہا ہے آپ کو کمزوری اپنی, ہے نا؟ نہیں, اللہ پہ یقین ہی نہیں ہم لوگ. ہائے, اب ایک بات جو آپ کو سنا رہا ہوں, دل تھام کے سننا بات سر میری, پوائنٹ پہ جو آ رہا ہوں میں. اصل ساری تمیز جو میں نے باندھی ہے ایک چیز کے لیے باندھی ہے, دعا کو لا کے ایک چیز پر. سبحان اللہ. وعدہ کرتے ہیں اس پہ مضبوط ہو جائیں گے آپ؟ پکا وعدہ ہے بالکل. روزے قیامت میں پکڑوں گا میں پھر. ہاں اونچا بولو. ہے میرے مولا قربان جاؤں تیرے, کیا رحم فرماتا ہے بندوں پر. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. دعا سمجھ گئے آپ سب؟ پکی بات, اس کی اہمیت سمجھ گئے اچھی طرح. اب اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, میرے ذکر کرنے والوں, سننا ذرا, اے میرے ذکر کرنے والوں, اگر ذکر کرنے کی وجہ سے تم دعا نہ مانگ سکتے, پرواہ نہ کرو, میں تمہیں اس سے بھی افضل دوں گا. قربان جاؤں ذکر کرنے والوں پہ. کتنی محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو ذکر. دعا کو پیچھے نکال دیا. یہ عام لوگوں کے لیے اتنی باتیں تھیں کہ میرے پیارے, مجھے یاد کرنے والے تم فکر نہ کرو. تم اگر نہیں کر رہے نا
رکاوٹ آ رہی ہے تمہیں ذکر کی وجہ سے، تم ذکر جاری رکھو، دعا کی فکر نہ کرو، تمہیں وہ اس سے افضل تمہیں عطا فرمائے. مزہ آیا نہیں آیا؟ یہ تھی ساری بات. سبحان اللہ. ذاکر کو تو فکر ہی کوئی نہیں، یعنی ذاکر کو فکر ہی کوئی نہیں. اللہ کہا تو اپنے کام جاری رکھ، تجھے ایک منٹ بھی ادھر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. چلتے پھرتے اٹھتے، مانگنے والے مانگتے رہیں، اور تجھے تو ایسے کام پہ لگا دیا کہ بن مانگے تجھے ان سے افضل کر دوں. سبحان اللہ. ان سے زیادہ دے دوں. کریں گے ذکر؟ اب چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ صبح سارے آ رہے ہیں ماشاء اللہ. یہ ہے ذکر جس کے لیے جناب اللہ والے دعوت دیتے ہیں، آپ بھی ذکر کرو، ذکر کرو. اتنا محبوب فعل ہے اللہ تعالیٰ کو یہ ذکر، کہ اپنی اتنی عظیم چیز کو، جس کی میں تعریفیں آپ کے سامنے کی ہیں کہ کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی تھی، ایمان سب کچھ اس میں تھا. اس کو پیچھے رکھ، تو ذاکر ہے، چل تو جہاں چلتا ہے تو تیرا کیا مقابلہ دنیا اور آخرت کے اندر. دنیا میں تجھے اونچا رکھوں گا سب سے، اور آخرت میں تجھے بلند رکھوں گا سب سے. الگ کہوں یہ ہے میرے یاد کرنے والے، مجھے یاد کرتے ہیں. کتنا اللہ کو پسند ہے اللہ کو یاد کرنا. یہی تھی نا پھر ہم بس منڈے کو یاد کرنا ہے اور سنڈے کو یاد کرنا ہے. نہیں، بات تو یہ ہے جہاں میں جاؤں میرے ساتھ ساتھ چلیں، پھر مزہ ہے. نہیں گاڑی کو دوڑاؤ پیچھے پیچھے درویش کے، الحمدللہ میرے پیچھے پیچھے بھاؤ، پکڑو میری گاڑی کو، الحمدللہ. کیونکہ میں نے تو کام ایک ہی کرنا ہے زندگی میں. بس جب سے حضرت سے ملاقات تھی، سب کچھ ہم نے تو قربان کر دیا تھا اپنا، سب کچھ، جان مال اولاد جسم سب کچھ حضرت کو دے دیا تھا، اور حضرت سے ذکر لے لیا تھا. ایک فکر حضرت کا یاد آتا ہے. سبحان اللہ. بڑے لوگ ناراض ہوئے کہ جی جنگ لڑکا آ گیا، 27-28 سال کی عمر ہے، اور سارا پتہ نہیں حضرت نے کمال کر دیا، حضرت اتنا نواز رہے ہیں اس کو، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. تو حضرت نے ایک فکر رکھا تھا سرائے کی زبان میں، بڑا پیارا. یا تو آپ کو کیا پتا، اپنے درویشوں سے بات کر رہے ہیں صاحب، کہ تمہیں کیا علم ہے چیز کا. یہ میرا جو جوان ہے نا، یہ جوان میرا، مجھے کہا یہ میرا عزیز کا لفظ کہا، یہ کام پہ لگ گیا ہے. یہ سب بھول گیا کہتے ہیں، جو میں نے کام دیا تھا اس پہ لگ گیا، سب کچھ چھوڑ دیا، سب کھانا پینا دکاندار سب نوکری شوکری پھاڑ پھوڑ دی ساری ڈگریاں سے، بس ایک کام پہ لگ گیا. اس کو میرا کام کا سمجھ آ گیا اور پسند آ گیا، ایک کام پہ لگ گیا. ایسے لگو کام پہ، پیچھے پیچھے گاڑیاں رکھو نا میرے، انشاءاللہ ایک دن میری گاڑی جائے گی جنت میں، تو پھر ہماری گاڑی جنت میں آ جائے گی انشاءاللہ. گاڑی میں پیچھے رہے گا نہیں، ساتھ ساتھ چلتا رہے گا اللہ کی فضل سے. ہمیں نہ کسی کو جھگڑے کا پتہ، نہ سیاستوں کا پتہ، نہ ملکوں کا پتہ، نہ خبروں کا پتہ، بس ایک دھونے چلے جا رہے ہیں دیوانے. خیال یار سے وابستہ خود سے بیگانے. سمجھتے ہیں اردو نہیں؟ خیال یار سے وابستہ خود سے بیگانے، بس ایک دھونے چلے جا رہے ہیں دیوانے. ایک دھن لگی ہوئی ہمیں تو اللہ کو پانے کی. ہمیں نہیں پتہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا خرافات ہیں، کیا نہیں ہے، پتہ نہیں ہمیں کسی چیز کا بھی. ہم تو ایک جانتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے. صبح کھانا دیتا ہے، کھانا کھا لیا، دوپہر کو دے دیا، جو بیچ میں جتنا بھی ٹائم ہے کھانے کے بعد سب اللہ ہو اللہ ہو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو. بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. کریں گے سب؟